نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، باب الزہد والورع میں پچھلے درس میں ورع سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی اور ورع کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ حلال و حرام میں احتیاط کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایسی چیزوں سے بچے جن کا آخرت میں نقصان ہے. زہد اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. پچھلے درس میں جو پہلی حدیث اس باب کی ہم نے شروع کی وہ ورع سے متعلق ہے، یعنی ایک انسان کا نہ صرف حرام چیزوں سے بچنا بلکہ ان اسباب سے بھی بچنا جو اس حرام تک لے جاتے ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، ایسے اسباب نہ اپنانا جو یقینی طور پر یا غالب اسے ان حرام چیزوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس تعلق سے ہم نے حدیث دیکھی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ دہراؤں تاکہ ہم بات کو آگے جاری کر سکیں. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، وَأَغْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور حضرت نعمان نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں تک رکھیں یا کانوں کی طرف کیں، یعنی اشارہ کیا کہ میں نے یہ بات خود سنی ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک مشتبہ چیزیں ہیں، شبہ والی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، یعنی ان مشکوک چیزوں کو جن کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے نہیں جانتے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لہذا جو شخص ان مشکوک چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے، شبہات سے بچتا رہا، اپنے آپ کو ان سے بچایا، فقد استبرأ لدينه وعرضه، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن اس کے برعکس جو انسان شبہات میں واقع ہو گیا، مشکوک چیزوں میں جا پڑا، ان کا ارتکاب کیا، تو فرمایا کہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں جا پڑا. کالراعی یرعی حول الحمى، اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسے ایک چرواہا ہے جو بادشاہ کی ممنوع چراگاہ کے اطراف میں اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے. یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ اس کے وہ جانور بادشاہ کی اس ممنوع جگہ میں چرنے کے لیے داخل ہو جائیں. الا وان لکل ملک حمى، خبردار ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے، ممنوع جگہ ہوتی ہے، ریسٹرکٹڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں. الا وان حمى اللہ محارمہ، اور خبردار اللہ تعالیٰ کی حما، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب اسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد پیدا ہوتا ہے. الا وہی القلب،
خبردار اچھی طرح جان لو کہ وہ آدمی کا دل ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو کچھ باتیں ہم نے اس تعلق سے دیکھی تھیں کہ حرام سے بچنا اور مشکوک سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس حدیث میں مزید اور کیا باتیں ہیں۔ اس حدیث میں سد ذرائع کی بھی دلیل ملتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان میں داخل ہونا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ ایک ایسی جگہ جیسے بادشاہ کی ہوتی ہے جس میں دوسروں کے جانور چرنے منع ہوتے ہیں۔ اب ایک چرواہا اگر کنارے تک چلا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے جانور اس زمین میں بھی، اس جگہ میں بھی داخل ہو جائیں جو بادشاہ کی جگہ ہے، اور وہاں سب کے لیے جانا منع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر منع کی ہوئی چیزوں کے قریب انسان جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ منع کی ہوئی چیز میں بھی داخل ہو جائے۔ گناہ کے اسباب گناہوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انسان گناہوں کے قریب نہ جائے، ان اسباب میں ملوث نہ ہو جو اسے گناہوں تک یقینی طور پر یا غالب طور پر لے جاتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، ان کی اپنی کتاب فتح الباری ہے، ابن حجر کی بھی فتح الباری ہے، کہتے ہیں وفی ھذا دلیل علی سد الذرائع والوسائل الی المحرمات، کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں تک پہنچاتے ہیں، محرمات تک پہنچاتے ہیں، وہ وسائل ہوتے ہیں جو محرمات تک لے جاتے ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے یا ان کو کاٹ دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان سے انسان کو روک دینا چاہیے۔ سد ذرائع ایک مسئلہ ہے کہ ایسی چیز جو یقینی طور پر انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے، انسان کے لیے وہ چیز بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عقل مند انسان وہ ہے جو نہ صرف گناہوں سے بلکہ گناہ تک لے جانے والی چیزوں سے بھی بچے۔ اس کی کیا مثالیں ہیں آگے ہم دیکھیں گے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا نَهَى عَنِ الْمُقَارَبَةِ حَذَرًا مِنَ الْمُوَاقَعَةِ، کہتے ہیں المعین علی تفہم الاربعین میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک باب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کی حدیں اللہ کی ممنوع چیزیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے حد قائم کر دی، اس کے پار تم کو نہیں جانا ہے۔ فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو پھلانگو مت، دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے، لیکن یہاں ایک اور آگے بات کہا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، ان حدوں کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے شہوت کی بنا پر تمہارا نفس تمہیں اس کی طرف گھسیٹ لے جائے، اور حدیں ان کے قریب جانے کی وجہ سے حدیں پار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہی عن المقاربۃ حذرا من المواقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حدوں کے، منع کی ہوئی چیزوں کے، حرام چیزوں کے قریب جانے سے منع کیا، اس احتیاط کے طور پر کہ کہیں انسان ان میں واقع نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہے کہ اس حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے اللہ کی ممنوعات کے قریب نہ جانا، یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ بیان کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها۔ امام البخاری نے مواقیت الصلاح میں حدیث نمبر 568 پر، اور امام مسلم نے المساجد و مواضع الصلاح میں اس کو روایت کیا، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، والحدیث بعدها،
اور اسی طرح سے عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے. مطلق بات یہاں مراد نہیں ہے. حدیث سے مراد جو گپے بازی ہوتی ہے یا گپ شپ ہوتی ہے تو اس طرح کی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ علماء نے کہا وجہ اس کی کیا ہے کہ عشاء سے پہلے سوئے گا، بہت ممکن ہے رات میں سویا کا سویا رہ جائے، عشاء چلی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اٹھ بھی جائے تو اس کے اندر سستی رہے گی، وہ نشاط نہیں ہوگا جو عشاء کے لیے ہونا چاہیے تھا. اسی طرح سے اگر عشاء کے بعد گپے بازی میں لگ گیا، گپ شپ میں لگ گیا، بہت ممکن ہے کہ رات دیر تک جاگتا رہے اور اس کے نتیجے میں فجر کی نماز ضائع ہو جائے، جیسا کہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بات کو پسند نہیں کیا. بات چیت منع نہیں ہے، لیکن یہ بات چیت اور یہ نیند دونوں چیزیں جو فی نفسی حلال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے فرائض پر اثر پڑتا ہے. یا تو فریضے میں انسان کی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو فرض کیا، یا تو اس کی ادائیگی میں کسل پیدا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ سرے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جو انسان سے اللہ کے اوامر میں کوتاہی پیدا کریں ان سے بچنا چاہیے. دیکھیے یہ جو حدیث تھی یہ اس بارے میں کہ اللہ نے ایک فریضہ انسان پر رکھا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں جو چیزیں کوتاہی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ بھی منع ہے، یا ان سے بھی بچنا چاہیے. ان سے بھی کراہت کا اہتمام انسان کو خود کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا نواہی یا مناہی جس کو آپ کہیں، جو ممنوعات ہیں، جو چیزیں ان ممنوعات تک لے جاتی ہیں، منع چیزوں تک لے جاتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم. آپ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، ہاں مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5233 پر، اور امام مسلم نے کتاب الحج میں حدیث نمبر 1341 پر روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے سوائے اس کے کہ ہاں اس عورت کے ساتھ میں اس کا محرم موجود ہو. کیوں ایسا؟ علماء نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں تنہائی میں ہوں گے بہت ممکن ہے کہ شیطان انہیں بہکا کر اللہ کی منع زنا تک لے جائے، کسی نہ کسی درجے میں زنا تک ان کو لے جا سکتا ہے کہ دونوں کی شہوتوں کو یعنی تحریک دے کر دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے گناہ تک لے جا سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ اکیلے ہوں گے تو دوسرے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گناہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسے اسباب سے بچا جائے جو گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، گناہ آسان کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا بالخمر، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز بھی ایسے دسترخوان پر یا ایسے ٹیبل پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو. یہ خود تو نہیں پی رہا ہے، دوسرے پی رہے ہیں، لیکن یہ ادھر بیٹھا ان کے ساتھ میں اسی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے جس پر لوگ شراب پی رہے ہیں. امام ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6506، حدیث حسن ہے. ایک آدمی ایسے ٹیبل پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہ بیٹھے وہاں پر. دو وجہ اس کی ہے بنیادی طور پر. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی شراب کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو، دوسروں کو دیکھ کے یا ان کی ترغیب پر یہ بھی پینے والا بن جائے، تو یہ ذریعہ بنے گا اس کا شراب پینے کا، تو بیٹھنا ہی منع کر دیا. یا پھر یہ کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا کوئی آدمی اس کو دیکھے گا تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی. دیکھو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں پی رہا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ دوسرا کوئی ڈرنک پی رہا ہو، شربت پی رہا ہو، لیکن لوگ دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یہ شراب تھی. تو بہت ممکن ہے کہ ایک انسان یعنی گناہ نہ کر کے بھی بے عزت ہو جائے، اس کی عزت خراب ہو، وہ لوگوں کے نزدیک متہم ہو جائے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ سے اور اپنی عزت کے برباد ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی بچے جو محرمات کے قریب لے جاتی ہیں، حرام چیزوں سے دور ہی رہے، ان کے اسباب سے دور ہی رہے. تو یہ بات اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوتی ہے.
تو اس سے سد ذریعہ کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ بادشاہ کی زمین ہے، اس میں چرنا منع ہے، جانور وہاں چرا نہیں سکتے ہیں. ایک چرواہ اگر اپنے جانوروں کو ایک دم اس کے قریب لے جائے گا، بہت ممکن ہے اس جگہ میں داخل ہو جائے اور بادشاہ کی سزا کا حقدار بنے. تو جانور تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایسے ہی نفس ہوتا ہے، نفس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب سامنے وہ چیز ہوتی ہے. لہذا انسان ان سے دور رہے تاکہ گناہوں سے بچے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی اصل بتائی کہ جیسے آپ نے پہلے تو بتایا کہ حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے قریب کرنے والی چیزوں سے، ان تک لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر بتایا کہ اصل جو تقویٰ کی جگہ ہے وہ کیا ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہے، کہاں سے اصلاح کی شروعات ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس میں صلاح، اس میں بھلائی آ جائے تو پورے جسم میں یعنی پورے اعمال میں بھلائی آ جاتی ہے. اور اگر اس ٹکڑے میں، گوشت کے ٹکڑے میں اگر بگاڑ آ جائے تو پھر سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اس بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ آدمی کا دل ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا دل ہے. حالانکہ مضغہ اس کو کہا گیا، علماء نے کہا مضغہ اس کو یعنی چبایا جا سکتا ہے، اتنا ہے یہ، تو اتنا چھوٹا ہے، لیکن اتنا چھوٹا حصہ جسم کا ہے جو بقیہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے پورے جسم میں. اسی کے حکم پر انسان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں یا پھر محرمات کی طرف دیکھتی ہیں. اسی کے حکم پر انسان کی زبان بولتی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ دل کی حفاظت کرے تاکہ پورے جسم کی حفاظت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور صحت یہاں پر قلب ہی پر موقوف ہے. آپ نے فرمایا کہ ان فی الانسان مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح، اگر یہ ٹکڑا سلامت رہے اور اس میں صحت ہو، صحت مند رہے، تو پھر اس کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے یعنی صحت مند ہوتا ہے. وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اگر اسی میں بیماری آ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا بیمار ہونا اس کی دینداری کے بگاڑ کا ذریعہ ہے. لہٰذا دل کی اصلاح کرنا آدمی کے دین کی بہتری کا یقینی ذریعہ ہے. تو ساری ہماری توجہات ہمارے قلب پر ہونی چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وفی هذا الحدیث التأکید على السعی فی صلاح القلب وحمایته من الفساد. اس حدیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ انسان کو اپنے قلب کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسے بگڑنے سے بچائے رکھنا چاہیے. ہماری ساری توجہ کہاں ہو، سب سے زیادہ ہم کو کس چیز پر دھیان دینا چاہیے؟ اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ اپنے دل پر دھیان دینا چاہیے. دل کا بگاڑ ساری زندگی کا بگاڑ ہے. دل کا سدھار انسان کی پوری شخصیت کا سدھار ہے. سارے اعمال سدھرتے ہیں دل کے سدھرنے سے، سارے اعمال بگڑتے ہیں دل کے بگڑنے سے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں من اسباب صلاح القلوب الابتعاد عن اکل الحرام. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اور حلال و حرام کا ایک تعلق ہے. کہا کہ یعنی انسان کے دل کی اصلاح من اسباب صلاح القلوب الابتعاد عن اکل الحرام. دلوں کی اصلاح اس میں ہے کہ انسان حرام کھانے سے بچے. فَإِذَا أَكَلَ الْإِنسَانُ مِنَ الْحَرَامِ فَهَذَا يُفْسِدُ قَلْبَهُ وَيُؤَثِّرُ عَلَيْهِ. اور آدمی جب حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے
اور دل میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے پیٹ کا اس کے دل سے تعلق ہے. پیٹ میں جو جائے گا وہ دل پہ اثر کرے گا. حلال جائے گا اس کا اثر دل پر ہوگا, اور دل پر جب اثر ہوگا, دل حلال سے بہتر ہوگا تو پھر اعمال بھی صحیح ہوں گے. پیٹ میں حرام جائے گا اس کا اثر دل پر پڑے گا, پھر دل میں بگاڑ جب پیدا ہوگا تو پھر پورے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا مدار حلال کھانے پر ہے. کہا کہ وَإِذَا أَكَلَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَإِنَّ هَذَا سَبَبٌ لِصَلَاحِ قَلْبِهِ, کہ جب انسان حلال کھاتا ہے تو یہ اس کے دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے, اس کی بھلائی کا ذریعہ ہے. قال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا اے رسولو طیبات میں سے, پاک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو, میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں, مجھے تمہارے اعمال کا علم ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا, یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں وقال جل وعلا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, سورۃ البقرہ آیت نمبر 172. کہا کہ اے ایمان والو, طیبات جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ, پاک چیزوں میں سے کھاؤ, حلال میں سے کھاؤ, ہم نے تم کو رزق کے طور پر حلال دیا ہے. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم واقعی اس کے عبادت گزار بندے ہو, اگر تم سچ مچ میں اس کی عبادت کرتے ہو, توحید والے ہو, تو پھر طیبات میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو. سورۃ البقرہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. شیخ صالح الفوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ انسان کے حلال اور حرام کھانے سے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے, اور چونکہ دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جسم میں, لہٰذا دل کے بننے بگڑنے میں اعمال بنتے بگڑتے ہیں. اور یہی بات قرآن میں اللہ نے بتائی. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو طیبات میں سے, حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو, یا جیسے رسولوں کو کہا کہ نیک عمل کرو, اور ایمان والوں سے بھی اس بات کی تلقین کی کہ یعنی طیبات میں سے کھاؤ. تو معلوم ہے کہ انسان کے اعمال کا اس کے کھانے سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم اپنا کھانا صحیح کر لیں, حرام سے بچنے والے بن جائیں, تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہو سکتے ہیں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کیوں میرے اندر بگاڑ آ رہا ہے, کھانا دیکھ تیرے اندر کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمل کی قوت غذا ہے. آدمی عمل جو بھی کرتا ہے وہ کس قوت سے کرتا ہے, غذا کی قوت ہے. کھاتا پیتا ہے تو اس کے ذریعے سے قوت بنتی ہے. حرام کھا رہا ہے تو انرجی اس کی پوری حرام بن رہی ہے, اس کا استعمال حرام میں ہی ہوگا, اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہوں گے, اس کے اندر وہی قوت بنے گی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ حرام سے بچے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے والحدیث دلیل علی ان صلاح الباطن یستلزم صلاح الظاہر. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر اس کے باطن کا سدھرنا اس لازمی طور پر اس کے ظاہر کو سدھارتا ہے. یعنی ہم اندر کو سدھاریں اپنے دل کو تو اعمال بھی سدھرتے ہیں. وَأَنَّ فَسَادَ الظَّاهِرِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْبَاطِنِ, یعنی کہتے ہیں کہ انسان کے ظاہر کا بگاڑ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر بھی بگڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو مت دیکھو, ہمارا دل بہت اچھا ہے, زبان غلط چل رہی ہے, ہاتھ سے ظلم کر رہے ہیں, گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, لت پت ہیں. لیکن کہا جائے ان کو تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال مت دیکھو, اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے. حدیث میں صرف دلوں کی بات نہیں ہے, اعمال کی بھی بات ہے. تو انسان کے اعمال یعنی بتاتے ہیں کہ اندر کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. لہٰذا انسان کے اعمال کا بگاڑ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر بھی بگڑا ہوا ہے, اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے. انسان کے آپ دیکھیے یعنی آدمی کے جسم میں آثار دکھائی دیتے ہیں جب اندر کوئی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر بتاتا ہے, لوگ بتاتے ہیں بھئی کیوں تمہارے جسم میں ایسا لگ رہا ہے, فلاں جگہ دھبے آ رہے ہیں, یا موٹاپا بے وجہ آ رہا ہے, یا یہ حصے میں سوجن آ رہی ہے, جسم میں اثرات دکھائی دیتے ہیں اندر کوئی بیماری ہو تو. اسی طرح سے انسان کے اندر دل میں اگر بیماری ہے تو پھر اس کے اعمال میں بھی اس کا اثر
معلوم ہوتا ہے. اگر دل کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، حسد ہے، دل کے اندر بغض و عداوت ہے، کینہ ہے، یا اس طرح کے شک ہے، اس کے اقوال و افعال میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَأَنَّ فَسَادَ الظَّاهِرِ دَلِيلٌ عَلَى الْبَاطِنِ، آدمی کے ظاہر کا بگاڑ اس کے باطن کے بگاڑ کی دلیل ہے. بعض خواتین بھی کہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے دل میں پردہ ہے، ہمارے دل میں شرم و حیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا تو آپ ظاہراً بھی پردہ کرتی ہیں. اللہ کا ڈر آپ کو واقعی ہوتا تو پردہ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے باطن پر قناعت نہ کرے، کفایت نہ کرے، بلکہ وہ اعمال کا بھی اہتمام کریں جو اس باطن کی واقعی دلیل ہیں. اپنے آپ کو آدمی تسلی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ ورع، اس حدیث میں ورع کی دلیل ہم کو ملی کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، حرام سے بچنے کے لیے حرام کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 5 کے ضمن میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے. کیا حدیث ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے خوف، اللہ کے تقوی کی بنیاد پر تو جو بھی چیز چھوڑتا ہے، جو کوئی چیز حرام یا جو بھی مشکوک چھوڑتا ہے اللہ سے ڈر کے، إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ، تو تب اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس سے بہتر چیز تجھ کو عطا کرتا ہے. اللہ کی خاطر جب تو کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھ کو عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ چھوڑنا اللہ کے خوف اور تقوی کی بنیاد پر ہو. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا تقوی ضائع نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں یا پھر آخرت میں اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی دونوں جگہ عطا کرتا ہے. یعنی آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے تقوی کا بدلہ، یعنی دنیا میں بھی ملتا ہے. تو یہ بات ہم کو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر آدمی ہمت کرے، حرام کو چھوڑے، ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا میرا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے راستہ نکالتا ہے، ان کو بہتر رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی خاطر ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں تھا، اس کا گمان بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے. تو حرام سے آدمی بچے، اللہ حلال کا انتظام اس کے لیے کرے گا. جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو بغیر کسی دکان اور جاب اور ڈگری اور آن لائن آف لائن اس کے بغیر اللہ نے دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ باہر دنیا میں کیوں نہیں دے گا جبکہ اس کے سارے اسباب بھی اس کو دیے ہیں. بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چلائے، نہ پاؤں چلائے، نہ آنکھیں چلائی، نہ کچھ کیا، نہ مانگا زبان سے، پھر بھی ماں کے پیٹ میں اللہ نے دیا. باہر آنے کے بعد اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، سارے اسباب اور وسائل ہیں، پوری دنیا اس کے سامنے ہے، کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو انسان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیے گناہ کے ذریعے سے اگر دنیا میں مل جائے، اللہ کی رضا کو کھو کے اپنی غذا حاصل نہیں کی جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے. ایک آدمی اللہ کی رضا کو ضائع کر کے اللہ کی یعنی غذا اپنی حاصل کرے، کتنی شرم کی چیز ہے. کیا پایا اور کیا کھویا اس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ کتنا احتیاط کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانقلب الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں یا گھر میں یعنی واپس جاتا ہوں، فاجد التمرة ساقطة على فراشی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بستر پر یا زمین پر مجھے کھجور کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے یا کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے. فارفعها لآکلها، میں اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں. بھوک کی وجہ سے انسان ایک بعض اوقات اٹھا لیتا، کھانے کا ارادہ ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہے، بھوک خاص طور سے اگر لگی ہے، پریشان انسان بھوک سے، تو ملتا ہے میں اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں اس کو. ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها، پھر مجھے
اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں صدقے کی تو نہیں، کہیں صدقے کی نہ ہو تو میں پھر اسے ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی چیزیں بھی آتی تھیں کسی اور کو دینے کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ کہیں صدقے کی تو نہیں، کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کھجور کو کھانے کا ارادہ کرنے کے بعد بھی ڈال دیتے تھے، جب آپ کو یاد آتا کہیں صدقے کی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تھا۔ ایک امتی کو، مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانا چاہیے۔ امام بخاری نے اسے کتاب اللقطہ میں حدیث نمبر 2432 پر، اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں 1070 پر اس کو روایت کیا، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ورع آپ دیکھیں، بہت ساری مثالیں، بس 2 مثالوں پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان لابی بکر غلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، ایک مطلب خادم تھا، یخرج لہ الخراج، وہ کما کے لا کے ان کو دیتا تھا۔ اس زمانے میں غلام جو ہوتے تھے وہ کچھ بھی کام کاج کرتے تھے اور اس میں سے ایک حصہ مالک کو بھی اپنے دیتے تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کھاتے تھے۔ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ کچھ لایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھایا، اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا۔ فقال له الغلام اتدری ما هذا، غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ فقال ابو بکر وما هو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہے یہ، مطلب جو تم مجھ کو کھلائے ہو کیا ہے؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاہلیہ، میں جاہلیت میں نے کسی شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کا ایڈریس بتائے، جاؤ فلانی جگہ پر بچہ کھو گیا ہے تو ایک پیڑ رہے گا مغرب میں، اور وہاں جاؤ اور اس پیڑ کے نیچے، پیپل کے پیڑ میں، فلاں برگد کے نیچے تمہارا بچہ ملے گا۔ اس طرح سے جو یعنی فیوچر کی نیوز بتانا، اس کو کاہن کہتے ہیں، یا کسی چیز کی چھپی ہوئی چیز کو بتانے کے لیے، اور عراف کا بھی لفظ اس کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے کاہن اور عراف کا لفظ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کے لیے ایسا کام کیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وما احسن الکہانہ، لیکن مجھے کہانت ٹھیک سے آتی بھی نہیں تھی، الا انی خدعتہ، بس بات یہ تھی کہ میں نے اس کو بس چیٹنگ اس کے ساتھ کی، دھوکہ دیا اور ایسے کیا جیسے مجھ کو یہ آتا ہے، اور میں نے اس کا کام کچھ کیا تھا، اس کو فلاں چیز کا ایڈریس بتا دیا تھا یا اس کے لیے کہانت کی تھی۔ فلقینی فاعطانی بذلک، اس زمانے کا اس کے اوپر گویا کہ قرضہ تھا یا اجرت تھی، اس نے مجھ کو کچھ دینا تھا، یا اپنی خوشی سے اس نے مجھ کو آج دیا اس کا معاوضہ اس کے بدلے میں۔ فہذا الذی اکلت منہ، کہا کہ آپ جو کھائے نا یہ اسی کا گفٹ تھا جو اس نے مجھ کو دیا تھا، وہی آپ کو لا کے کھلایا میں۔ فادخل ابو بکر یدہ فقاع کل شیء فی بطنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کیا کھلایا تو مجھ کو، تو فوراً جو ہے ہاتھ منہ میں حلق میں ڈال کے جو کچھ کھایا تھا پیٹ میں جانے کے بعد اس کو قے کر کے نکال دیا۔ ہم میں سے کوئی ہوگا تو کیا کہے گا؟ اللہ مالک ہے، اب معلوم نہیں تھا، کھا لیا ہم لوگ۔ لیکن صحابہ آپ دیکھیے بہت احتیاط والے لوگ تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا لا کے کھلایا ہے تو پیٹ میں جو ہے منہ میں حلق میں انگلی ڈال کے، ہاتھ ڈال کے پورا جو ہے قے کر کے نکال دیا، پورا باہر نکال دیا۔ کیوں؟ ہمارے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے، وہ حرام پیٹ میں جائے گا زندگی پر، اس کا دل پر اور اعمال پر اس کا اثر پڑے گا۔ لا علمی میں بھی ایسا نہیں کرنا ہے، یہ صحابہ کا معیار، ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا ورع تھا، ایسی چیز نہیں چاہیے۔ لا علمی میں اگر آدمی کھا لیتا ہے گناہ گار تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ کے لیے قصد ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، بغیر نیت کی گناہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے اس کو قے کر کے نکال دیا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3842 پر۔ تو یہ بات معلوم ہے کہ سلف بہت تحقیق کرتے تھے، بچتے تھے، اور حرام کے اسباب سے اور مشکوک چیزوں سے بہت اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں غلو بھی نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اتنا متقی ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو بے عزت کرنے پر تل جاتا ہے،
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے متقی ہوں، میں ہر ایک کی تفتیش کروں گا، نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، جب تم میں سے کوئی شخص تمہارے کسی بھائی کے گھر جائے فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولا یسأل عنہ، اور وہ جس کے گھر گیا ہے وہ اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو کھلائے، کھا لے، نہیں پوچھے، تفتیش اس کی نہ کرے۔ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، اور اگر وہ اپنے پینے کی چیز میں سے کچھ پلائے تو پی لے، شربت وغیرہ پلا دیا تو اس کو تو پی لے، اس کی تفتیش نہ کرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں، امام حاکم نے اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 518، یہ حدیث صحیح ہے۔ معلوم ہے کہ ایک مسلمان سے آپ یہی توقع کریں گے کہ وہ حلال کھلائے گا، الا یہ کہ اس کا ظاہر حرام والا ہو۔ ایک جوئے والا آدمی ہے، ایک لاٹری کی دکان والا آدمی ہے، ایک چوری ڈکیتی کرتا ہے، وہ آپ کو دعوت دیا گھر پہ، تو ظاہر غالب گمان ہے کہ وہ یہی کھلائے گا۔ لیکن ایک عام مسلمان ہے، آپ اس کے ہاں گئے، اب وہ کچھ آپ کو لا کے کوئی چیز دیا، اس نے حلال ہے نا، میں حرام نہیں کھاتا ہوں، تو اس کو کیا آپ اس کی بے عزت کر رہے ہیں؟ وہ کہ میں آپ کو کیسا حرام کھلاؤں گا؟ تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کی تفتیش کریں، کہاں سے لائے، کتنے میں لائے، وہ صحیح ڈھنگ سے تجارت آپ کی ہے کہ نہیں ہے، کیا کیا بزنسز آپ کے ہیں، پورا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے آپ اس سے اچھا ہے کہ آپ نہ کھائیں بھائی، اتنا زیادہ اس کی تفتیش آپ کریں کہ اس کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک انسان اگر اس کا ظاہر اچھا ہے تو آپ کو اس کے ظاہر کے مطابق اس سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کا ظاہر خراب ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، جوا اور شراب یا اس طرح کا بزنس کرتا ہے، پھر آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ عطا رحم اللہ فرماتے ہیں اذا دخلت السوق فاشتری، بازار میں جب تو جائے، جو چیز بک رہی ہے وہاں پہ خرید، ولا تقل من این ذا ومن این ذا، یہ تحقیق مت کرتا پھر کہ کہاں سے لایا تو، کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے کے لیے بازار میں لایا کہاں سے، اس کا پروڈکشن کہاں ہوتا ہے، یا فلاں چیز کو سیل کہاں سے تم نے خریدا، کہاں سے بائی کہاں سے کیا اس کو۔ فَإِنْ عَلِمْتَ حَرَامًا فَاجْتَنِبْهُ، اگر واقعی تجھے علم ہو کہ یہ حرام ہے تو پھر اس سے بچ۔ یہ نہیں کہ خواہ تو اس کے سوالات پوچھنے، جس سے آپ کی دکان پہ کوئی آدمی پیسہ لے کے آتا ہے، آپ کی دکان سے کچھ خرید رہا ہے، کپڑے کی دکان آپ کی ہے، اب وہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو کپڑا دیں، آپ اسے پیسے کہاں سے لایا بتا، پہلے بینک سے تو نہیں لایا، قرض لے کے، لون پہ تو نہیں لایا تو، یا فلاں جگہ سے تو چوری کر کے تو نہیں لایا۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو معاملات ہیں آپ کو وہ اپنی چیز دے رہا ہے، آپ اس سے لیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ چور بازار ہے، یہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہ چوری ہی کی چیز بیچ رہا ہے، 10,000 کی چیز 500 میں بیچ، غالب گمانی ہے اور یہ آدمی دکھتا بھی صحیح نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے آپ نہیں خریدیں گے، بچیں گے، کیونکہ آپ کو غالب گمانی ہے کہ چوری کی چیز ہوگی۔ تو شرح السنہ میں امام البغوی نے یہ بات بیان کی۔ تو اس حدیث میں ہم کو کئی باتیں معلوم ہوئیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں ہم نے سیکھا کہ حلال اور حرام واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت سے بات موجود نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کا حکم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت سے استنباط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ وہ قرآن و سنت میں غور کر کے ان چیزوں کا حکم معلوم کرتے ہیں جن کے بارے میں بالکل صاف الفاظ میں حکم نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جس میں بظاہر شک تھا، لیکن ان کا حکم قرآن و سنت میں موجود تھا لیکن چھپا ہوا تھا، وہ علماء ہم کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ وہ حکم ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، اگر شک شبہ اس طرح کا واقعی کسی بنیاد پر پیدا ہو، بے وجہ نہیں، واقعی کسی بنیاد پر انسان کو لگے کہ حرام تو نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ حرام ہے شاید، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ کل علماء سے پوچھ لیں گے آج کھا لیں گے، یا پھر انسان اس سے بچے۔ تقوی یہ ہے، ورع یہ ہے کہ ایک انسان کہے کہ نہیں، جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، بظاہر یہ حرام دکھائی دے رہا ہے، احتیاط کرنا چاہیے، کہیں کل کو حرام نکل آیا تو ہم اس کو کھا لیں گے، تو بچنا چاہیے۔ تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ مشکوک کھانے کی ہمت اگر آدمی کرے تو کل کو وہ حرام کھانے کی بھی ہمت کرے گا۔ دل میں کھٹک تھی کہ کہیں حرام تو نہیں، لیکن اس کھٹک کو ہٹا کے کیا چھوڑ دو، کھا لیں گے، اس کو خرید لیں گے، پہن لیں گے، استعمال کر لیں گے۔ تو تیرے دل میں کھٹک تھی، لگ رہا تھا کہ حرام ہے، لیکن تو نے اس کے دل کی آواز کو اپنے کان بند کر لیے،
اس کی بات نہیں سنی اور ہمت کر کے اس کا ارتکاب کیا، کل کو صاف تجھ کو دکھائی دے گا کہ یہ حرام ہے، لیکن تو چونکہ رکنے کی پریکٹس تجھ کو نہیں ہے تو شک کے باوجود اس میں واقع ہوتا ہے، تو حرام یقین کے باوجود اس میں واقع ہو سکتا ہے. لہٰذا سد ذریعہ کے طور پر بھی تو ایسی چیزوں سے بچ جو تجھے حرام میں لے جاتی ہیں، یا ممکن ہے لا علمی میں تو حرام میں چلا جائے یا پھر علم کے ساتھ تو حرام میں چلا جائے. تو ایسے اسباب سے بچ جو تجھے حرام کے قریب لے جاتے ہیں یا حرام میں لے جاتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دل کی حفاظت کرے. سبب اور نتیجہ دونوں یہاں پر ہے کہ دل میں بگاڑ ہوگا تب تقوی ہی نہیں تو پھر کیا حلال اور کیا حرام، سب حلال. دل میں اگر تقوی نہ ہو تو مدار دل پر ہے، اصل دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. ورا دل میں نہیں ہوگا تقوی دل میں تو کہاں سے آدمی بچے گا؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں تو حرام سے کہاں سے بچے گا؟ تو یہ سبب کے طور پر بھی ہے، لیکن نتیجے کے طور پر بھی ہے کہ آدمی جب حرام کھاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ بھی اس کے اثرات یہ نتیجے کے طور پر ہے کہ دل بھی بگڑتا ہے. لہٰذا اس میں بہت ساری باتیں حدیث میں ہیں جو اللہ تعالی ہم کو مزید سمجھ عطا فرمائے. اہل علم نے اس کو سمجھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کاش کہ ہم لوگ واقعی ان احادیث کی قدر کرتے. محدثین کی یعنی ایک کے بعد ایک صحابہ تک جاتے ہوئے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، معتبر سے معتبر نے جمع کیا، اور ایک حدیث آج ہمارے پاس پہنچی. اتنی صدیوں میں اور اتنے اہل علم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے آج ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں. اس حدیث کی قدر کرنا چاہیے، خاص کر کے وہ حدیثیں جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیثیں ہیں. تو واقعی ان حدیثوں میں یعنی کتنی قیمتی چیزیں، یہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہیں. بہرحال یہ پہلی حدیث تھی جس کو ہم نے مکمل کیا. اب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں. وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی یا باقی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں دوسری حدیث ہم شروع کریں گے. یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم دوسری حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، پچھلی مجلس میں حرام اور حرام کے اسباب سے بچنے کے تعلق سے ایک حدیث ہم نے دیکھی. لیکن حرام میں آدمی واقع کیوں ہوتا ہے؟ حرام میں اس لیے واقع ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے. حرام کمائی انسان کے دل میں مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک انسان، اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، وہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ اسے مال ملے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان حرام طریقے سے کماتا ہے، اور اسی طرح سے انسان حرام میں خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہوتا ہے. تو ایک انسان جب لذتوں کا عادی ہو جائے تو ایسا انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 2 میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان چیزوں کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ بننے کی بجائے، وہ چیزوں کا غلام بنے اللہ کا غلام بننے کی بجائے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى. اخرجہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ. تعیسہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص، یا تباہی بربادی دوری ہو اس انسان کے لیے جو بندہ ہے، غلام ہے دینار و درہم کا اور کمبل کا یا شال کا یا کپڑے کا. قطیفہ جو ہے یہ کمبل کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے یا شال کے طور پر جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى. اگر اسے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اسے عطا کیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اگر عطا نہ کیا جائے تو راضی نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ خوش ہو جاتا ہے. اخرجہ البخاری. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے.
ایک اور حدیث ہے جو بخاری ہی کی روایت ہے، اس حدیث میں، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بات اس میں کہی ہے. آپ فرماتے ہیں تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصۃ، تباہ ہو یا برباد ہو انسان جو دینار کا اور درہم کا بندہ ہے، دینار کا بندہ ہے اور خمیصہ کا بندہ ہے، شال وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی خمیصہ کا لفظ آتا ہے. ان اعطی رضی، اگر اسے عطا کیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَاخِطًا، اور اگر اسے عطا نہ کیا جائے تو غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. تعس وانتکس، گرا، یعنی ایسا انسان جو ہے یعنی شکار ہے گرنے کا یا گراوٹ کا. وانتکس، اور آگے اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ. ایسا انسان جو ہے اور منہ کے بل، سر کے بل گرنے والوں میں سے ہے. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، یہ ایسا انسان ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کو نکال بھی نہ پائے، یا کوئی اس کا کانٹا اس کے پاؤں سے نہ نکالے. امام البخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 2887 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. یہاں پر تعیسہ کا لفظ آیا، اس کی واقعی معنی کیا ہے کہ کہا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفۃ. بعض روایتوں میں جسے آپ نے دیکھا کہ وعبد الخمیصۃ آیا ہے کہ ایسا انسان برباد ہو جائے. تعیسہ کے معنی کیا ہے، واقعی معنی اس کے کیا ہے؟ زجاج کہتے ہیں کہ التعس فی اللغۃ الانحطاط والعثور. عربی زبان میں تعیسہ کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گرنے اور ٹھوکر کھانے کے. ٹھوکر کھا گیا وہ انسان، گرا وہ انسان نیچے کھائی میں، زمین پر، یعنی گرنا ذلت ہوتا ہے انسان کا، نیچے گر جانا، جسے ہم بھی کہتے ہیں میری نگاہوں سے گر گیا وہ انسان. تو ایسا انسان گر گیا اور ٹھوکر کھا گیا، کون؟ جس کے بارے میں آگے آ رہا ہے. زاد المسیر میں ابن الجوزی نے بیان کیا ہے جلد 4 صفحہ نمبر 117 پر. امام البغوی نے کئی معنی اس کے بیان کیے، کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، قرآن میں بھی اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے. جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ، ان کے لیے تعس ہے. حدیث میں یہاں بھی آیا تعس عبد الدینار. تو یہ تعس کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد لہم، دوری ہے ان کے لیے. اللہ نے کہا جو لوگ کفر کا ارتکاب کیے، کافروں کے لیے دوری ہو، تو ابن عباس کہتے ہیں ان کے لیے دوری ہے. وقال ابو العالیہ سقوط لہم، ابو العالیہ کہتے ہیں ان کے لیے سقوط ہے، ساقط ہو جانا، گر پڑنا، بے قیمت ہو جانا. وقال الضحاک خیبۃ لہم، ضحاک کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے اس کے تعیسہ کے، فتعس لہم کے، خیبۃ لہم، لاس میں ایسے لوگ، خسران میں ہیں. وقال ابن زید شقاء لہم، ابن زید کہتے ہیں ان کے لیے شقاوت ہے، یہ لوگ شقی ہیں، یعنی ناکام و نامراد لوگ ہیں، بدبخت ہیں. قال الفراء هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء، فتعس لہم جو لفظ یہاں پر ہے یہ دعا کے طور پر ہے، یعنی بد دعا ہے، یہ بد دعا کے طور پر ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے تعس ہے، ایسے لوگ برباد ہیں، ناکام ہیں، خسران میں ہیں، ایسے لوگ گرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دوری اللہ کے ہاں، اللہ کے رحمت سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے. وقیل فی الدنیا العثرہ وفی الآخرۃ التردی فی النار، یہ گرنا کس طرح کا ہے، کہاں گرا انسان؟ فتعس لہم کا جو لفظ آیا ہے یہ گرنا کس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں وہ چلنے کی بجائے سیدھے راستے پر ٹھوکر کھا کے گر گئے، اور آخرت میں یہ جہنم کی کھائی میں، جہنم کی آگ میں جا گرے ہیں. یہ گرنا ان کا جو ہے دنیا میں گرنا اور آخرت میں جہنم میں گرنے کے معنی میں. تو گرنا یہاں اس اعتبار سے کہ انسان دنیا میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہے اور سیدھے راستے پر سیدھے چلنے کے بجائے نیچے گر جاتا ہے، زمین سے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں وہ جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے. تو یہاں پر گرنے کی معنی ہے. تو تعس جو ہے یہ تعس عبد الدینار، گر گیا وہ انسان، گرا ہوا انسان ہے وہ، اس معنی میں یہ لفظ یہاں پر آیا ہے. اس کے بارے میں کون انسان ہے جو گرا ہوا ہے، ٹھوکر کھانے والا کون انسان ہے؟ حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں آگے ہے عبد الدینار والدرہم والقطیفہ.
عبد الدینار اور عبد الدرہم اور عبد القطیفہ. تو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور کپڑوں والا، زینت کے کپڑے جو بھی ہوتے، شال ہو یا اس طرح کے کمبل ہو یا اس طرح کی جو بھی لباس کی چیزیں ہیں، ان کا غلام، ان کا بندہ، مال اور زینت کا غلام، سونے چاندی اور لباس کا غلام. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قولہ عبد الدینار، حدیث میں کہا گیا دینار کا بندہ، کہتے ای طالبہ الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ فکأنہ لذلک خادمہ وعبدہ. بہت ہی یعنی عظیم حدیث ہے اس دور کے لیے، جو دور دنیا پرستی کا دور ہے. اس میں بہت ساری اہم باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، جو یعنی بہت ساری جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بکس میں نہیں ملتی. آج ہیپینس کی جو بکس بہت ساری لکھی جا رہی ہیں، ان کتابوں میں یہ ایک حدیث میں ساری بات آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کرے دینار کا بندہ، کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں مراد کیا ہے کہ یعنی دینار کا طالب، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کا طالب، اس کے جمع کرنے پر حریص، لالچی آدمی جو جمع کرنا چاہتا ہے، القائم علی حفظہ، اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی نگرانی میں رکھتا ہے کہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ برابر ہے، ختم تو نہیں ہوا. فَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ خَادِمُهُ وَعَبْدُهُ. گویا کہ اس آدمی کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے مال کا مالک کی بننے کی بجائے اس کا خادم ہے. برابر جو ہے اپنا پیسہ گن کے سنبھال کے رکھتا ہے، دیکھتا ہے ٹھیک تو ہے نا، ہاں اب کیسے ہیں. تو جیسے خادم اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، یہ اپنے دینار اور درہم اور اپنی لباس اور اپنی زینت کا خادم بن چکا ہے. گویا کہ اس کا خادم ہے، بجائے اس کے کہ مال کا مالک بنتا، یہ مال کا خادم ہے، اپنی چیزوں کا خادم ہے، اپنی پراپرٹی کا خادم ہے. فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے. امام الطیبی تھوڑی آگے کی بات کہتے ہیں قیل خص العبد بالذکر. یہاں پر عبد کا لفظ خاص طور سے بیان کیا گیا ہے کہ دینار کا بندہ، یعنی اس کا بندہ کیسے ہو جائے گا آدمی؟ کسی انسان کا مالک کا بندہ ہوتا ہے، تو دینار کا بندہ کیسے ہو گیا جس کا حکم ایمان کے چلتا ہے؟ قیل خص العبد بالذکر لیؤذن بانغماسه فی محبت الدنیا وشہواتها کالاسیر الذی لا یجد خلاصا. کہتے ہیں کہ یہاں پر عبد کا لفظ خاص طور سے ذکر کیا گیا اس انسان کے لیے، دینار کا بندہ، دینار کا عبد، درہم کا عبد، کہتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے لیؤذن بانغماسه فی محبت الدنیا وشہواتها، دنیا کی محبت اور دنیا کی شہوتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ کل اسیر الذی لا یجد خلاصا، گویا کہ اس کی مثال اس قیدی کی طرح ہے جس کے لیے اس قید سے نجات ہی نہیں ہے. یہ مالک نہیں ہے اپنے مال کا، یہ قیدی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں یا جن چیزوں کے ہم طالب ہیں، وہ چیزیں ہماری ملکیت ہیں یا ہم ان کی ملکیت ہیں؟ موٹی مثال موبائل فون لے لیجئے. موبائل فون آج ہمارا مالک ہے، ہم خرید کے اس کو لاتے ہیں پیسوں سے، لیکن یہی موبائل فون ہمارا مالک بن جاتا ہے. نماز سے سلام پھیرا، موبائل. استنجا سے باہر آیا، موبائل. نیند بیدار ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، آپ کو بٹن تو نہیں ملے گا ٹیوب لائٹ کا، لیکن آپ کو بلب کا بٹن نہیں مل رہا ہے، لیکن موبائل برابر مل جاتا ہے، کیونکہ آپ ایسی جگہ رکھ کے سوئیں کہ اندھیرے میں بھی میں ہاتھ پھیلاؤں تو میرے ہاتھ میں آ جائے. نیند سے اٹھتے ہی پہلے موبائل. میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل. جنازے میں ذرا سا تاخیر ہوئی ہے، موبائل فون. بلکہ رکھا ہوا ہے، بہت اہم بات سن رہا ہے آدمی، درس میں ہے، لیکن اس میں جو ہے وائبریٹ ہوا اچانک. کیا مجال ہے کہ یہ نہ دیکھے، مالک کا حکم آیا ہے، فوراً اٹھا کے آدمی دیکھے کیا ہے، کس کا میسج ہے. تو ایک انسان بعض اوقات پھر اس کو سنبھالنا الگ، گاڑی ہے، موٹر ہے، گھر ہے، یہ چیزیں آدمی کی ملکیت جو ہے اس کی مالک بن جاتی ہے. اور جب یہ چیزیں انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہیں، اس کی مالک بن جاتی ہیں، تو آدمی سب کچھ کرتا ہے جو گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں. پھر مال کے لیے آدمی اپنی عزت کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس انسان کو تشبیہ دی گئی غلام سے، کہ ایک غلام ہے جو اپنے آپ کو آزاد، کوئی قیدی ہے، یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا ہے، کہ مال کی محبت میں اتنا قید ہو چکا ہے وہ کہ وہ باہر جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ جیل میں ہے.
جیل میں ہے وہ. تو وہ دنیا کا گویا کہ دنیا کی لذتوں کا, دنیا کی نعمتوں کا, دنیا کی چیزوں کا, اپنی ہی چیزوں کا غلام ہو چکا ہے. وہ ایسا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے. جو اپنی ملکیت کا مملوک ہو, اپنی چیزوں کا غلام ہو, ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. ایسا آدمی آزادی کی سانس نہیں لے سکتا ہے. ہمیشہ یہ قید میں رہے گا, اس کا ذہن ہمیشہ قید میں رہے گا. لہٰذا اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی. ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبد الدینار کہا گیا, کہتے ای ان طلب ذلك قد استعبده وصار عمله كله في طلبها كالعبادة لهما. یہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے. جیسے ایک انسان کے دل میں اللہ کی طلب ہونی چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں, احادیث ہیں, جن میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, کہ مومن بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. اس کی تنہائیاں بھی اللہ کی یاد سے معمور معطر ہیں. کہ ایک بندہ اکیلے اندھیرے میں بستر پہ پڑا ہوا ہے, کروٹ تکیے پہ بدلتا ہے, اور اس کے دل میں یاد آتی کہ میں نے یعنی موت کی کیا تیاری کی ہے, یا اللہ نے اتنے انعامات اور احسانات مجھ پر کیے ہیں, میں نے اللہ کے لیے اس کے بدلے میں کیا کیا. اللہ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا, مجھ سے پوچھا نہیں, مجھ سے اس کا معاوضہ کچھ مانگا نہیں, اتنا سب کچھ مجھ کو بے مانگے دے دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, میں نے اللہ کے لیے کیا کیا. تو ایک مومن بندہ جو ہے اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے درمیان راستہ طے کرتا رہتا ہے صراط مستقیم پر. ان کیفیات میں جیتا رہتا ہے. اس کا دل پلٹ پلٹ کے ہمیشہ, جب دنیا میں نقصان بھی ہوتا ہے تو انسان کا دل انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف رجوع اس کا قلب کرتا ہے. اور دنیا میں فائدہ اس کو ہوتا ہے, نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو الحمدللہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. مومن بندے کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے, وہ اللہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہے, وہ اللہ سے یعنی اللہ کی عبادت کر کے خوش ہوتا ہے. یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها, اے بلال نماز اقامت کہو, ہم کو راحت پہنچاؤ. اللہ کی عبادت سے اس کو راحت ملتی ہے, اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے اس کو سکون ملتا ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اجر ملے گا. اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معلق رہتا ہے, اللہ سے جڑا رہتا ہے. لیکن دنیا کا طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے, یہ کیوں بندہ کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہا گیا کہ جو تعلق اللہ سے اس کا ہونا چاہیے تھا وہ اس سے ہو گیا, مال سے ہو گیا. کہ اس کی سوچ میں ہمیشہ مال ہے, اس کی سوچ میں ہمیشہ دینار, درہم, لباس اور کھانا پینا, یہ ساری چیزیں, یہ مثال کے طور پر چیزیں بیان کی گئی کہ ایک انسان جو ہے زیورات کا, جیسے سونا چاندی ہے, درہم دینار, اور لباس ہے, اور پیسہ ہے, ملکیت ہے. انسان اسی کی سوچ میں ہمیشہ رہے, اسی کی سوچ میں ہمیشہ رہے, اسی کی حفاظت کرے, اسی کا خیال رکھے, اسی کے پانے کو مقصود سمجھے. مومن کس کو پانا چاہتا ہے؟ اللہ کو. مومن کس کی طرف دوڑنا چاہتا ہے؟ کس کے لیے دوڑنا چاہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے, اس کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں, اس کا مقصود و مطلوب اللہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, دوڑو اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو. مغفرت اور رحمت اللہ کی, دوڑو اس کی طرف. تو مومن کی دوڑ اس طرف ہے. لیکن دینار و درہم کا بندہ, اس کو اللہ سے کیا لینا دینا, یہ اس کو چاہیے. اور اگر یہ نہیں ملا تو پھر اللہ سے بھی ناراض, جیسا کہ آگے آئے گا. یہ مومن کیسا ہے؟ کہا کہ یہ غلام اس کا ہے, اللہ کا بندہ تھوڑی نہ ہے. یہ اللہ کا بندہ نہیں, یہ درہم و دینار کا بندہ ہے کہ موقع آئے تو اپنے دین کو بھی بیچ دے دنیا کے لیے, موقع آئے تو اللہ کی عبادات کو ضائع کر دے اس مال کے لیے, اس زینت کے لیے. کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے, کیوں؟ لباس ایسا تنگ ہے, پیشاب کرنے میں پاکی نہیں رہ پاتی ہے, لیکن دکھنا اچھا چاہیے. جینس پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ پیشاب نہیں کر سکتا ہے ٹھیک سے, وہ جینس پینٹ نہیں چھوڑتا ہے لیکن نماز چھوڑ سکتا ہے.
اپنی زینت کے لیے اللہ کی عبادت ترک کرنا اس کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے. اس کو وہ چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے. دکان چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے وہ. ارے بھائی دکان پہ جاؤں گا, بزنس مال اتنا ہے, اس کا کرایہ اتنا دینا ہے, اور میں پیسہ نہیں رہے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ پیسہ نہیں تو کیسا؟ عزت دنیا میں پیسے سے ملتی ہے. پیسہ تو سب کچھ ہے بھائی. ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے, ہر جگہ ملیں گے آپ کو. وہ اس پیسے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اس کو ضائع کر رہا ہے. اس کے نزدیک واقعی یہ چیز اصل ہے, وہ عبادت اصل نہیں ہے. تو غلام وہ اس کا ہے نا, اللہ کا کہاں ہے؟ کہ کوئی آدمی کہے بھائی آ جاؤ, میں تم کو تمہارا جو پیسہ دینا دے رہا ہوں, جو تم سے میں نے مال لیا تھا اس کا پیسہ دے رہا ہوں. اس کی ندا پر جائے گا, لیکن اذان ہو رہی ہے اس پر نہیں جائے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس کو پکارا جا رہا ہے, تو اس آواز پر وہ نہیں جاتا ہے. لیکن فون پر جب کوئی دینے والا کچھ پیسہ دینا چاہ رہا ہے, برابر اس پہ جائے گا. تھکا ہوا ہے, نہیں جی چاہ رہا تھا, سونے کے لیے ابھی بس پڑا ہوا تھا, قمیص اتار کے لیٹنے والا تھا, فون آ گیا, صاحب آپ کا پیسہ تیار ہے, لے کے جاؤ, آپ کا جو بھی پیسہ دینا تھا ہمارے پاس ہے, دیکھو بعد میں پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے. تھکا ہوا ہے, اٹھ کے جائے گا. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی جائے گا. لیکن وہی تھکا ہوا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تھوڑا میں آرام کر لیتا ہوں, سب نماز بھی گئی, سب چلا گیا. تو یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ درہم و دینار کا اور زینت کا بندہ ہے. کس کا بندہ یہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ان طلب, اس کو جتنا بولا جائے کم ہے. اتنی باتیں حدیث میں ہیں کہ آدمی غور کرے اس پر, تو واقعی اس کے لیے یعنی ندامت کی سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا کہ واقعی اللہ کی عبادت کا حق اس نے ادا نہیں کیا. کہتے ہیں کہ ان طلب ذلك قد استعبده, اس کی طلب نے, مال کی طلب نے اس کو غلام بنا لیا. وصار عمله كله في طلبها, اور اس کی ساری حرکات, اس کی ساری کوششیں بس مال ہی کی طلب میں ہیں. اس کی ساری کوششیں اس مال کی طلب میں ہیں. کل عبادت لہما, ایسا جیسے ان کی عبادت کر رہا ہے مال کی. مومن بندے کی ساری کوششیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جینا مرنا اللہ کے لیے, ساری دوڑ اللہ کے لیے. لیکن اس کی ساری دوڑ کس کے لیے ہے؟ اس کی ساری دوڑ مال کے لیے ہے. تو گویا کہ اس نے اللہ کی بجائے اس مال کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ کی بجائے, اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام بننے کی بجائے وہ مال کا بندہ اور غلام بن گیا. اس لیے اس کو کہا گیا ایسا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال غیرہ, بعض دوسرے علماء نے کہا ہے جعلہ عبدا لہما لشغفہ وحرصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو, جس کا ذکر حدیث میں ہو رہا ہے, اس کو درہم و دینار کا بندہ بنا دیا. کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ کس وجہ سے کیا آپ نے کہ یہ درہم و دینار کا بندہ ہے, اللہ کی بجائے اس کی طرف نسبت کر دی, درہم و دینار کی طرف. کہا کہ لشغفہ وحرصہ, اس کی مال سے اس کا شغف, اس کے دل کا لگاؤ, اور اس کی حرص, اس کی لالچ کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ مال سے جڑا رہتا ہے. اس کی فکریں ہمیشہ مال سے جڑی رہتی, کیسے مال کو بڑھاؤں, کیسے مال کو بچاؤں, اور اس کی حرص ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. فمن کان, اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں فمن کان عبدا لہواہ لم یصدق فی حقہ ایاک نعبد. کہتے ہیں جو آدمی اپنی خواہشات کا غلام ہو, اس کے حق میں ایاک نعبد کا جملہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے اس جملے میں سچا نہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے, کہاں سچ ہوا یہ؟ اس معاملے میں سچا نہیں ہے. فلا یکون من اتصف بذلک صدیقا, ایسا انسان جس کی فکر صرف مال کی ہو, اللہ کی رضا اور اعمال کی نہ ہو, تو ایسا انسان اپنے اس جملے میں سچا نہیں ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایسا آدمی صدیق نہیں ہو سکتا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا دل حق کو مانتا ہو, جس کی زبان حق بولتی ہو, اس حق کے مطابق جو اس کے دل میں ہے, اور اس کے اعمال, اس کے دل اور اس کی زبان سے جو حق نکل رہا ہے, جو حق چھپا ہوا ہے, اس کا دل اپنے, اس کا جسم ان اعمال کا اہتمام کرتا ہو جو اس ایمان کو سچا ثابت کرے, حق کے مطابق ہو. اس کے قول اور اس کے قلب کی بات کو اس کا عمل سچا ثابت کرے. کہاں ہے تیرا عمل ایسا؟ باتیں تو بڑی کرتا ہے, باتیں تو اللہ کی بندگی کی کرتا ہے, بھائی زندگی کا مقصد عبادت ہے, یوں سب باتیں کرتا ہے, ہم تو اللہ کے غلام ہیں. لیکن تیری زندگی بتا رہی کہ تو پیسے کا غلام ہے, تو دنیا کی زیب و زینت کا غلام ہے. تو زندگی اصل چیز ہے.
تو کہتے ہیں کہ فلا یکون من اتصف بذلک صدیقا، جو آدمی ان اوصاف سے متصف ہو، ان صفات والا ہو، وہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ فتح الباری میں حدیث نمبر 6335 کے ضمن میں ابن حجر نے بات کہی ہے۔ حدیث میں ہے تعس وانتکس، تعس وانتکس، تعس عبد الدینار پہلے حصے میں ہے، آگے کیا کہا؟ تعس وانتکس، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابن حجر کہتے ہیں قیل التعس الخر علی الوجہ، تعس کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گرنا، اور کہتے ہیں والنکس الخر علی الرأس، اور کہتے ہیں وانتکس کا جو لفظ آیا ہے، کہتے ہیں نکس کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل گرنا۔ کہتے ہیں کہ امام الطیبی کہتے ہیں اپنی شرح میں، کہتے ہیں فیہ الترقی فی الدعاء علیہ، تعیسا وانتکسا، اللہ کے نبی گرا، منہ کے بل گرا، سر کے بل گرا، کہتے اس میں دعا میں ترقی ہے، ایک ذلت سے دوسری ذلت، ایک گرنے سے دوسری، ایک گراوٹ سے دوسری گراوٹ۔ لأنه اذا تعس انكب على وجهه، کہ جب وہ ٹھوکر کھا کے گرا تو منہ کے بل گرا، فاذا انتكس انقلب على رأسه، کہ آدمی دھڑام سے منہ پہ گر کے پھر سر کے بل گرے، ذلت پر ذلت ہے، گرنے پر گرنا ہے، نقصان پر نقصان ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گراوٹ سے دوسری گراوٹ آتی انسان کے اندر جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی بجائے دنیا کے مال و دولت اور زیب و زینت کا غلام بنا لیتا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں، اس کے اندر گراوٹ سے گراوٹ آتی چلی جاتی ہے، ذلت سے ذلت کے مراتب وہ طے کرتا چلا جاتا ہے، زوال میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا آدمی اس کا حال یہ ہے۔ اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اسے دیا جائے، اسے عطا کیا جائے، خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا، عطا ملا تو راضی اور نہیں ملا تو ناراض۔ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط، اگر اسے عطا کیا جائے راضی ہے، اگر عطا نہ کیا جائے ناراض ہے۔ تو اس کی رضا اور ناراضگی ملنے پر ہے، دنیا میں کیا مل رہا ہے، آخرت سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں پر اس کی ویسی نگاہ نہیں ہے کہ ایک مومن بندہ نیکی کر کے گویا کہ اس نیکی ہی کی لذت سے دنیا میں خوش ہو جاتا ہے۔ اب جیسے دعا ہم نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب افطار کرتے تو کیا کہتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ مومن کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی کیا ہے؟ للصائم فرحتان، فرحت حين يفطر وفرحت حين يلقى الله عز وجل، کہ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی جب رب العالمین سے اپنے اللہ سے ملے گا۔ افطار کی وہ خوشی کیا ہے؟ افطار کی وہ خوشی ایک تو کھانے پینے کی ہے، لیکن واقعی خوشی مومن بندے کی کیا ہے؟ عمل مکمل ہو گیا، اللہ کی اطاعت کی تکمیل، یہ خود اپنی ذات میں خوشی ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، نیکی کی، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ اسی پہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے عمل کی توفیق دی، کہ اللہ تو نے مجھے چنا اتنے سارے لوگوں میں اپنی عبادت کی توفیق کے لیے۔ تو یہ خوشی مومن کو ہوتی ہے۔ لیکن اس کا حال کیا ہے؟ دنیا میں مال ملے گا تو خوش اور نہیں ملے گا تو ناخوش، اس کو اعمال سے کوئی مطلب نہیں، اس کو اللہ کی رضا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اللہ سے خوش ہوتا ہے اگر اللہ دنیا میں دے۔ علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر اعطیہ عطا کرنے والا کون ہے اور یہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے؟ کہتے یہاں اللہ ہے، کیونکہ اصل عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ بعض نے دوسری بھی باتیں کہی ہیں، لیکن یہاں پر علماء نے کہا کہ اگر اسے اللہ عطا کرے تو اللہ سے خوش ہے، اور اگر اللہ عطا نہ کرے اس کو دنیا میں جو اس کا مطلوب ہے مال و دولت، تو اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کرے، پیسہ دے، گاڑی موٹر لے گا، گھر خریدے گا، اور اس کے اوپر کیا لکھ کے لگائے گا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، بہت خوش۔ لیکن ذرا بزنس ڈاؤن ہوا، کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ سے ناراض، نمازیں پڑھ رہا، یہ پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا، اللہ ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ؟ ناراض ہوتا اللہ سے۔
ذرا سا مصیبت دنیا میں آ جائے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے. تو یہاں پر علماء نے کہا کہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے عطا کرنے پر تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ عطا نہ کرے اس کی مطلوب چیز کو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے. مومن بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتا ہے، اس سے کچھ چیز چھین بھی لیتا اللہ تعالیٰ، اس سے ضائع ہو جاتی دنیا میں، کوئی دنیا محبوب اس کی فوت ہو گیا، موت ہو گئی، اس کی اولاد ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، موت ہو گئی، یا دنیا کا کوئی مال و متاع اس کا ضائع ہو گیا، کیا کہتا ہے مومن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب دنیا میں کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا مالک ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پلٹ کے ہم کو بھی تو اللہ کی طرف جانا ہے. آج چیز لے لی اللہ نے، کل ہم کو لے لے گا. آج اللہ نے ہم سے کسی چیز، ہمارے محبوب کو لے لیا، بھائی کو لے لیا، بہن کو لے لیا، ماں باپ کو لے لیا، اولاد کو لے لیا، بیوی کو لے لیا، شوہر کو لے لیا. آج ان کو لے، کل ہم کو جانا ہے. یا آج چیز لے لی، کل ہم مالک جائے گا. آج ملکیت گئی، کل مالک جائے گا. ہم تو اللہ ہی کے، پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو مومن بندہ اپنے قلب سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس رجوع کو یاد رکھتا ہے جس میں سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جس میں تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اپنی زندگی کے حساب کے لیے، یا پھر انعام ہے یا پھر سزا ہے. مومن اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ اس کا مالک ہے، تو وہ اللہ سے راضی رہتا ہے مصیبتوں میں بھی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے وَمَانَ عَبْدِهَا فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّازِمِ فقال ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بتایا، کیا کہا کہ یعنی اس کے بندہ ہونے کے اعتبار سے آپ نے بتایا کہ کیوں ایسا ہے. یہ مال سے جو جوڑا آپ نے اس کو، کہ مال اس کو دیا جائے، دنیا اس کو دی جائے تو راضی رہتا ہے، نہیں دی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. فلہذا صار عبد اللہ، اسی لیے کہا کہ یہ جو ہے مال کا غلام ہے، کہ مال ہی میں خوش، ملا تو خوش، نہیں ملا تو نہ خوش. کیا اللہ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھیں دی، کان دیے، سب زبان دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے، اللہ کا دین دیا، اسلام جیسا دین دیا. یہ سب کچھ تجھ کو مل کے بھی تو کیا ہے؟ تیری نگاہ اصل میں مال پہ. مال نہیں دیا نا اللہ نے، مال نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. پہننے کے لیے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، کیا دیا اللہ نے؟ یہ سب کچھ دیا، تیری نگاہ اس پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے. تیری نگاہ میں اصل مال ہی مال ہی مال ہی تیری نگاہ میں ہے. تو کہا کہ اس کے نزدیک اصل وہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے، اسی پہ ناخوش ہوتا ہے. اللہ سے رضا بقیہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے مال ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ناراض ہو جاتا اللہ سے مال نہیں دیا تو کہا فلہذا صار عبد اللہ لأن هذه الاشیاء ملکتہ، یہ ان کا غلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی مالک بن چکی ہیں، درہم و دینار اس کے مالک بن چکے ہیں. یرضی بحصولها ویغضب بفواتها، ان کے پانے سے خوش ہوتا ہے، ان کے فوت ہونے سے، نہ ملنے سے ناخوش ہوتا ہے. فصار عبدا ذلیلا لها، تو یہ آدمی کیا ہے؟ اس مال کا ذلیل غلام ہے. یہ ذلت کے ساتھ غلام، اس لیے کہا کہ گرا، منہ کے بل گرا، اتنا ذلیل ہے یہ آدمی، عزت والا نہیں، ذلت کے ساتھ گرنے والے لوگوں میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا اصل مقصود زندگی کا مال ہی کو بنایا، اللہ کی رضا کو نہیں، اللہ کی طاعت کو نہیں، اعمال کو نہیں، مال کو مقصود بنایا اس نے. مومن اعمال کو مقصود بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال ہی اللہ تک لے جاتے ہیں. اعمال سے وسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر. مومن بندہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. اس کو معلوم اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. اس کے نزدیک اعمال ہے جو اللہ تک لے جاتے ہیں، اللہ کا قرب اس کے ذریعے سے ملتا ہے. لیکن مال لوگوں کا قرب ملتا ہے، لوگوں کی عزت ملتی ہے. مال ہو تو سب جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے نزدیک لوگ اصل ہیں، دنیا اصل ہے، دنیا کی عزت اصل ہے، دنیا کی شہرت اصل ہے. مال مال مال، وہ دیکھتا مال سے سب کام بنتے ہیں، آخرت کے نہیں. آخرت کے کام اعمال سے بنتے ہیں.
تو اس کے نزدیک دنیا اصل ہے، اس وجہ سے مال کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا، کیا کہا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض لوگ ان منافقین میں سے، بعض نے منافقین کہا، بعض نے اس میں ذوالخویسرہ کا ذکر اس میں کیا ہے، اور بعض نے اور بھی ذکر کیے ہیں۔ کہا کہ ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صدقات کے سلسلے میں آپ پر طنز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوالخویسرہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت آپ کو دی تھی اور جو بصیرت آپ کو دی تھی، اس کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا۔ تو دینا ضرورت اور مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ نے عطا کیا لوگوں کو ان کی حاجات کے مطابق اور ان کے مقام مرتبے اور دینی مصلحت کے مطابق۔ کہا گیا محمدی انصاف کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا، فوراً آپ پر تعان کیا۔ ذوالخویسرہ یہ خوارج کا بالکل سردار کہیے، اس کے بعد ہی سارے اس کے جیسے نکلے۔ تو کہا کہ آپ نے انصاف کی تقسیم نہیں کی۔ آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے؟ اور اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں، میں عدل کرنے والا نہیں ہوں، تب تو ناکام ہو گیا، یعنی میری اتباع کر کے، اور تم مجھ کو امین نہیں مانتے جبکہ میں آسمان والے کے ہاں امین ہوں۔ تو آپ نے اتنا، یعنی آپ کو برا لگا۔ ایک انسان جب واقعی عدل کرنے والا ہو، وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو، اللہ کے ہاں وہ عدل ہو، معتبر ہو، اور ایک انسان جس کی کوئی اوقات نہیں، وہ آ کے اس سے کہے کہ آپ نے عدل نہیں کیا، کتنا برا لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ یہ اسی طرف اشارہ بعض علماء نے کہا کہ ہے، کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ صدقات میں آپ پر طنز کرتے ہیں، آپ پر طعن کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، ان کا حال یہ ہے کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، انہیں عطا کیا جائے۔ انہیں آدمی کیا کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ کسی کو فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، اس کو کم دیا، اس کو زیادہ دیا، تو کیا کہے گا؟ اس کو زیادہ دیا آپ نے، اس کو کم دیا، کیوں کیا ایسا؟ آپ نے غلط کیا، آپ نے ایسا۔ اچھا، اگر اس کو زیادہ دے اور اس کو کم دے تو پھر آواز نکلتی ہے حلق سے؟ نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ انسان دوسروں کے بارے میں برابر انصاف کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کو کم دے کر دوسروں کو زیادہ دیا جائے کسی دینی مصلحت سے، اس کو تھوڑا ملے، دوسرے کو زیادہ ملے، اس کو نہ ملے، دوسروں کو ملے، تو کیا کہتا ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو دیا جائے اور کسی اور کو نہ دیا جائے تو بولتا ہے انصاف نہیں ہے، تب بھول جاتا ہے انصاف کی بات کو۔ یہ حال انسان کا کہ اس کو ملتا ہے تب وہ بھول جاتا ہے انصاف کو، دوسروں کو اگر ملتا ہے تو اب انصاف یاد آتا ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر یہ ملے تو خوش رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ان صدقات میں سے اگر ان کو ملے، کیونکہ منہا ہے کہ انہیں اگر دیا جائے انہی صدقات میں سے جس پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا، اگر انہیں دیا جائے تو خوش، پھر تنقید نہیں کریں گے۔ اور وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو پھر جا کے غصے میں ہوتے ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں دیا۔ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملا، اور پھر انسان انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، انسان کی سائیکالوجی ہے، اس کی نفسیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی و بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو یعنی ہمزہ اور لمزہ ہے۔ یا کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے کہا کہ ہمزہ سے مراد جو ہے یہ غیبت کرنے والا، اور لمزہ سے مراد ہے یہ لوگوں کے اوپر تنقید اور طعن کرنے والا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے۔ اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ۔ آپ دیکھیں وہاں بھی لمز کا ذکر آیا، اور یہ کہ ایسے لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں یہ ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جوڑ اللہ نے یہاں بھی اور وہاں بھی ذکر کیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ آدمی ہے کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے۔ جمع کرنا حرص کی وجہ سے ہے، اور گننا اس کے فوات سے ڈر کی وجہ سے ہے۔ خوف لاحق ہوتا ہے، کم تو نہیں ہوا، کھو تو نہیں جائے گا، برابر گن کے رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا حال یہ ہے کہ گویا یہ اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کرے گا۔ مال ہے تو
جہان ہے, اس طرح کا اس کی مینٹالٹی ہے. مال ہی سے گویا کہ اس کی زندگی باقی ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, گویا کہ اس مال کے ذریعے سے ہمیشگی کی زندگی پائے گا. مال زندگی نہیں دیتا ہے. تب احساس ہوتا ہے جب بڑے ہاسپٹل میں کورونا کے دور میں کئیوں کو اس کا احساس ہوا. ہم نے ایسے لوگوں سے سنا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں ہم ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, لیکن جگہ نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. آپ سوچیے کیا پیسے کا مطلب ہے, ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا ہاسپٹل میں. بھائی جو تم کو چاہیے لو, لیکن ہم کو آکسیجن دو. ہوا اللہ کی طرف سے فری میں ملتی ہے سب کو 24/7, لیکن وہی ہوا وہی آکسیجن آپ ہندوستان میں دیکھیے کتنی لوگوں کی جانیں چلی گئی اس کی وجہ سے. کیا اس کی مال نے زندگی دی اس کو؟ نہیں. دکھ ہے اس بات کا لوگوں کو, اور صحیح ہے, دکھ ہونا بھی صحیح ہے ان کا, لیکن یہ دیکھیے کہ اس مال سے ہمیشہ نہیں ملتی ہے. مال زندگی نہیں دے سکتا ہے. مال ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں, مال ہی سب کچھ نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کہا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ, یہ اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ مال کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. کلا لینبذن فی الحطمہ, نہیں بلکہ یہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اتنا گھٹیا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ, تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے, تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ ہے, یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ, جس میں انسانوں کو پھینکا جائے گا. تو دنیا میں مال جمع کر کے رکھتا ہے اور لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے, لوگوں پر طعن و طنز کرتا ہے, لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور مال جمع کرتا ہے. تو یہ جو آدمی ہے, اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا وعدہ ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِذَا شِئْتَ, تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر مال ہی کو مقصود بنائے, اسی کے لیے دوڑ دھوپ, اسی کے لیے چلتا پھرتا, اس کے لیے اللہ کی احکام کو ضائع کرے, ایسا آدمی فیل ہے, ایسا آدمی غلام ہے. یہ مال کا مالک نہیں ہے, یہ مال کا غلام ہے. وَإِذَا شِئْكَ فَلَن تَقَشَ, حدیث میں کیا ہے؟ وَإِذَا شِئْكَ فَلَن تَقَشَ. ابن الملقن کہتے ہیں التوضیح لشرح الجامع صحیح میں, کہتے فی قولہ وَإِذَا شِئْكَ فَلَن تَقَشَ, کہ اگر اس کے پاؤں میں کہتے ہیں اذا اصابته الشوکہ فی قدمہ فلا یقدر علی اخراجها, اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ نکال نہیں پائے گا اس کو. ایسے لوگ جو مال کے پیچھے دوڑنے والے ہوتے ہیں, ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ملا علی قاری کہتے ہیں وَإِذَا شِئْكَ, کہ کہتے ہیں کہ بکسر اولہ ای دخل شوک فی عضوہ, اس کے کسی عضو میں, جسم کے کسی حصے میں اگر کانٹا گھس جائے, چبھ جائے, فلن تقش, کہتے ہیں کہ بصیغۃ المجہول, اس طرح سے بھی روایت میں آیا فلن انتقش اور انتقش, کہتے ہیں صیغہ مجہول سے آیا کہ نہ نکالا جائے اس کے پاؤں میں سے کانٹا. وفی نسخۃ علی بناء المعلوم, یہ انتقش انتقش دونوں اعتبار سے آیا, جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے ہی. ای فلا یقدر علی اخراجہ او لا یجد من یخرجہ, یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ خود اپنا کانٹا نہیں نکال پائے گا, اور کوئی ایسا انسان نہیں پائے گا جو اس کے پاؤں سے کانٹا نکالے. والمعنى انه اذا وقع في البلاء لا يرحم عليه ولا يقدر على دفعه بنفسه ايضا, کہ کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں ملے گا ایسے انسان کو جو مال کا پجاری ہے, اس کو کوئی ایسا مصیبت کے وقت میں اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے کہ جو مال لوگوں کے تعلقات برباد, اللہ کی عبادات برباد, کسی پر رحم نہیں, لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے. میرے پاس پیسہ, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, لوگوں کو ذلیل کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس پیسہ ہے. نہ اللہ کا بنا نہ لوگوں کا بنا, یہ بس پیسے کا بنا. تو جب اس پر واقعی مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کو ملتا نہیں ہے, اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, یہ دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے پیسے والے, ان کو اپنوں سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں, میری جائیداد میں سے کئی زہر تو نہیں دے دیں گے مجھ کو, کوئی اس کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کا نہیں ہے, یہ اللہ کا نہیں, تو لوگ کیوں اس کے بنیں گے بھائی؟ یہ صرف پیسے کا بنا اپنی زندگی میں. تو کہتے ہیں والمعنى انه اذا وقع في البلاء لا يرحم عليه, نہ اللہ کی طرف سے اس پر رحم ہوگا
اور نہ لوگ اس کو تکلیف میں دیکھ کے رحم کریں گے. لوگوں نے اچھا ہے مصیبت میں, اب پیسے سے کر جو کرنا ہے تجھ کو, ہماری کوئی قیمت نہیں. رشتہ دار بھی نہیں آتے, زندگی بھری پیسوں کا پجاری بنا رہا, پیسوں کو گنتا رہا. تعلقات کتنے رشتہ دار ہیں نہیں گنا, کتنے دینار ہے اس کو گنتا رہا, کتنے فلیٹ ہے گنا, کتنی کاریں, کتنی موٹر ہے, کتنا کیا ہے گنا. تو نے لوگوں کی قدر نہیں کی, تو نے اللہ کی قدر نہیں کی, تو نے صرف پیسے کی قدر کی. اب لے, تیرا پیسہ تجھ کو کیا کر سکتا ہے؟ تجھ پر رحم کرے گا, تجھ کو بچائے گا, کیا ہوگا پیسے سے؟ کوئی اس کے کام نہیں آتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان صرف پیسہ پیسہ کرتا رہتا ہے, ایسا انسان اکثر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا مصیبتوں میں لوگوں کو کھونے کی وجہ سے تنہا رہ جاتا ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ آدمی غریب ہو لیکن لوگوں کو جوڑ کے رہے, یہ آدمی قیمتی ہے کہ تعلقات اس کے نزدیک اصل ہوں. لوگوں کی محبتیں, لوگوں آپس میں رحم ایک دوسرے پر کرنا, ایک دوسرے کا دل خوشی اور غم میں شریک ہونا لوگوں کے, ایک انسان لوگوں کا دل رکھتا ہو, یہ بڑی چیز ہے. پیسہ نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی غم نہیں ہے, کوئی غم نہیں, پیسہ نہیں, کیا بات ہے بھائی, اللہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس ایمان والے ہیں, ایسے تعلقات اس کے ہیں جو اہل ایمان ہیں, جو اس کی مصیبت میں جانماز بچھا کے اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کو فلانا بیمار ہے, اللہ شفا دے اس کو. یہ تعلقات ہیں جو اس کے لیے دعا کرنے والے, اس پر رحم کرنے والے, اس کے سرانے موت کے وقت بیٹھ کر اس کو تلقین کرنے والے, بولو لا الہ الا اللہ. یہ اصل ہے. پیسہ کیا ہے؟ تجوری میں پڑا رہے گا, یہ مر جائے گا, اس کے بعد وارث کتے بلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے, لڑیں گے آپس میں, عزتیں ایک دوسرے کی برباد کریں گے, جانوں کے دشمن بن جائیں گے. یہ پیسہ اصل ہے, اس کے لیے تو دوڑ رہا ہے, اس کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی ایک ایک منٹ اور گھنٹے اور سال ضائع کر رہا ہے. اس پیسے کے لیے تو عبادات اس کے لیے ضائع کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کے لیے تباہ برباد کر رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. کیا کر رہا تو, کہاں جا رہا تو؟ اپنی زندگی پر غور کر. اس حدیث میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. دنیا پرستی کے بارے میں آپ دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ایک انسان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے انسان کے بارے میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندے بنتے تو کیسے, ایک دم باؤنڈری کے اوپر رہ کے, پورے دین میں داخل نہیں ہوتے, کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر, بے دینی دین دونوں کے ساتھ جیتے ہیں, آسانی مجاہدہ دونوں کے ساتھ جیتے ہیں, بہت کم مجاہدہ کر, کنارے ایک دم بالکل. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی خیر ان کو نصیب ہوتی ہے, مطمئن رہتے, ہاں الحمدللہ بہت اچھا, دیکھو دین کتنا اچھا ہے, اس دین کے ذریعے سے پروفٹس آ رہے ہیں اس کو, ماشاءاللہ کتنی اچھی دین, کتنا پیارا دین ہے اللہ کا دیا ہوا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر دنیا کی خیر اس کو نصیب ہوتی ہے, صحت مل گئی, مال ملا, دنیا میں عزت ملی, عہدہ ملا, جب دنیا میں یہ چیزیں ملتی ہیں جو خیر یا جو بھی اس طرح کی نعمتیں ہیں, تو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں, مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, لیکن دنیا میں ذرا آزمائش آ جاتی ہیں کہ الٹا منہ پھر جاتا ہے, اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے, دین سے پھر جاتا ہے. کب ذرا سی آزمائش اللہ ڈال دے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, کہ یعنی فتنہ نکرہ, یہاں پر ذرا سی آزمائش آ گئی, کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ, منہ کے بل پھر جاتا ہے, بالکل اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے, دین سے منہ پھیر لیتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا آخرت دونوں میں ناکام ہو گیا, خسارے میں پڑ گیا یہ آدمی. ذالک هو الخسران المبین, یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے کہ انسان دنیا کو بھی ضائع کر دے اور آخرت کو بھی ضائع کر دے. بھئی دنیا کی جسم ہے, صحت ہے, آج صحت ہے کل بیماری ہے, آج زندہ ہے کل موت ہے, آج مال اس کے پاس ہے کل اس کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے, یہ گاڑی, یہ بنگلہ, موٹر, گھر اور یہ سب زیب و زینت ساتھ میں نہیں جانے والی قبر میں, یہاں چھوڑ کے جانا ہے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو ہم چیزوں کی وجہ سے اللہ کو کیوں کھوئیں؟ ان چیز جن کو ویسے بھی کھونا ہے, بھئی اللہ کو نہیں مانتا ہے کوئی آدمی, دنیا کو لے کے جائے گا قبر میں اپنی, وہ یہی چھوڑ کے جانے والا ہے, اس کو کھونا ہی ہے, اس کو کتنا بھی سنبھالے اس کو کھونا ہے. اللہ کو کیوں کھوئے؟ اس کے لیے جس کو چھوڑ کے جانا ہے, اس کے لیے اللہ کو کیوں کھوئے آدمی؟ ہاں اللہ کی خاطر اس کو کھوئے تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے اس کو دے رہا دوسروں کو, یہ بہت بڑی بات ہے. تو کہا کہ ایسا آدمی
کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے, لیکن ایک دم باؤنڈری پہ, ایک دم گیٹ کے قریب, کہ ذرا سا مصیبت آئی گیٹ سے باہر, ایک دم پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوتا, اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کے حوالے نہیں کرتا اس کو, کہ جو اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے مطابق جیوں گا, میں اللہ کا بندہ ہوں, بس جو اللہ چاہے اللہ حکم دے دے, پانا بھی اللہ کے حکم سے اور کھونا بھی اللہ کے حکم سے, اللہ چاہے تو میں چھوڑ دوں گا, اللہ حکم دے تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کروں گا, اللہ حکم دے تو میں کھو دوں گا اس کو. اللہ کے حکم سے تجارت کر رہا ہے اور اللہ کے حکم سے اسی تجارت سے ملنے والے مال کو زکوٰۃ میں دے رہا ہے, اللہ کی خاطر پانا, اللہ کی خاطر کھونا. لیکن کہا کہ دنیا میں اگر بھلائی ملے خوش, اور مصیبت آ جائے دین چھوڑ دے. کیا فائدہ دین میں, دین پہ چل کے دیکھو کیا ملا مجھ کو, مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے, کیا فائدہ اللہ کی عبادت کرنے کا, کیا دیا اللہ نے مجھ کو, نعوذ باللہ, کیا کیا اللہ نے میرا, کیا فائدہ پہنچا مجھ کو اللہ کی عبادت کر کے. اللہ کی عبادت کر کے انسان چاہتا دنیا میں ملے اس کو, اور اس سے پہلے جو اللہ نے دیا اس کے بدلے تو نے کیا کیا, ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک زبان دل پھیپھڑے سب چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے, ہوا دی, دنیا میں دنیا کی اتنی ساری چیزیں دی, کیا کیا اس کے بدلے میں تو نے, اس کے بدلے میں تو نے کیا دیا اللہ کو, جو اب یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دین کے بدلے تجھے دے دنیا میں. اللہ مالک ہے, کبھی وہ عطا کر کے آزماتا ہے, کبھی روک کے آزماتا ہے, وہ مالک ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر مالک نہیں بن سکتا ہے. میں نے دعا کیا لیکن اللہ نے نہیں دیا, دعا ہے کہ حکم ہے, یہ بھی سوچے آدمی. میں نے دعا کی, اللہ نے نہیں دیا مجھ کو, ٹھیک ہے تو نے دعا کی, تیری دعا گزارش ہے اللہ سے, وہ بادشاہ کے پاس درخواست ہے, وہ بادشاہ کو حکم نہیں ہے, اس کو پھر بھی اختیار ہے تیری دعا کے بعد کہ دنیا میں عطا کرے کہ نہ کرے. ہاں یہ ہے کہ تیری دعا کو ضائع نہیں کرے گا, سنبھال کے رکھے گا, وہ اس کا بدلہ آخرت میں بھی دے سکتا ہے, تیری دعا ضائع نہیں ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ تو حکم دے اللہ کو اور اللہ نعوذ باللہ دنیا میں دے دے, یا اللہ مجھ کو یہ چاہیے اور دے دے اللہ, نہیں, وہ مالک ہے, اس کو اختیار ہے دے یا نہ دے, لیکن تیری دعا ضائع نہیں کرے گا, کبھی دے بھی دے گا. بندہ دنیا کی بنیاد پر اللہ کو ماننا نہ ماننا طے کرتا ہے, اللہ سے خوش ہونا, راضی ہونا, ناراض ہونا دنیا کی بنیاد پہ تو طے کرے, تو اس کو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اللہ دیے تو بھی اللہ سے راضی, نہیں دیا تو بھی اللہ سے راضی. ہم اپنے رب سے ہمیشہ راضی رہیں گے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جانتا ہے. تبھی تو ہم کو معلوم نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں سب پرووائڈ کیا, ہم کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا, سارا نظام اللہ نے بنا. دنیا میں آ کے ہم کو کیا لگنے والا ہے ہم سے پہلے اس کو معلوم تھا, دیا نا اس نے, اس کو معلوم, وہ ہمارے لیے وہ سب کچھ, اس کا فیصلہ صحیح ہے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک, اللہ میری زندگی میں تیرا حکم فیصلہ چلتا ہے, اور تیری ہر قضا, تیرا ہر فیصلہ عدل ہے, انصاف والا ہے, ظلم اس میں نہیں ہے. مومن کو ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر کہا کہ ایسے بندے ہوتے ہیں کنارے والے, دنیا میں عطا ہو تو خوش, عطا نہ ہو اللہ کی طرف سے تو نہ خوش. کیا کہا, خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین, دنیا آخرت کا خسارہ ہے, اور یہی تو کھلا خسارہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جائے, اللہ سے ناراض ہو کے ملتا. سوچے کہ ایک آدمی اللہ سے ناراض ہو جائے, ملتا ہے یہاں پہ کہ چلو خوش ہوا, اللہ سے راضی رہا تو نہیں ملا, تو ٹھیک ہے اللہ سے ناراض ہو کے دیکھتے ہیں مل جائے گا, ملتا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ جب تک نہ دے نہیں ملتا, چاہے خوش ہو یا ناراض ہو. تو کیوں اللہ سے ناراض ہو, اللہ کی عطا نہ ہو تب, اس سے عطا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے, تو کیا ہوا پھر, اللہ کی رضا بھی کھو دی اور اللہ کی عطا بھی کھو دی, کیا فائدہ ہوا تجھ کو. تو آدمی اللہ سے راضی رہے, ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. تو یہ باتیں اس حدیث میں ہم کو ملتی ہیں, اور یعنی انسان کو چاہیے کہ پیسوں کا غلام, مال کا غلام, دنیا کا زیب و زینت کا غلام نہ بنے. یہ بطور مثال یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا انسان اتنا حریص نہ ہو جائے کہ پھر اس کے لیے اپنے دین کو, اپنے ایمان کو قربان کرنے والا بنے, اللہ کی رضا کو قربان کرنے والا بنے, اور اس کے ملنے نہ ملنے پر اللہ سے خوش اور ناراض ہو. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے, یہ سب سے بڑی ذلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.